دعوت دوں گا مس ایمی کو کہ وہ آئیں اور پہلے سیشن میں تعلیم دے جو خداوند نے ان کے دل میں رکھی ہے. تھینک یو. مسیح میں آپ سب کو سلام. میرا تعارف بتا دیا. جیسے کہ یہاں پہ سنڈے اسکول لیتی ہوں اور بھائی نے کہا تھا ایم فل نہیں کیا, میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو میں نے سرٹیفکیشن کی ہے اپنی فیلڈ میں جو سپلائی چین کی فیلڈ ہے. تو میرا مختصر سا تعارف آپ جانتے ہیں. آج جو ہم سیکھیں گے عورت کا معاشرے میں کردار, جیسا ابھی پاسٹر صاحب نے بتایا. سلائیڈ چلا دیجیے کہ ایک عورت کا ہم پہلے جو ہم دیکھیں گے, میں نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو پہلا جو حصہ ہے اس میں ایک جنرل ہم بات کریں گے, صرف اس میں کرسچن یا نان کرسچن ایک جنرل جو ایک معاشرہ ہے, جو مشرقی ہمارا معاشرہ ہے, اس میں عورت کا کیا کردار ہے. اور کچھ جو ہے میں آپ کو کچھ خواتین کا بتاؤں گی جنہوں نے اسی معاشرے میں ایک بڑا اعلیٰ مقام پیدا کیا اور ان کا نام ہے, اور ڈسپائٹ یہ ریلیجن کے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک جنرل پہلے بات کریں گے, اس کے بعد ہم مسیحی عورت کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے عورت کا معاشرے میں کردار کیا ہے. عورت جو ہے معاشرے کا ایک اہم رکن ہے, اور عورت جو ہے معاشرے کی بیسیکلی فاؤنڈیشن ہے, معاشرے کی بنیاد ہے. نسلوں کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری عورت ہی کی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ عورت کے بغیر معاشرے کی تکمیل نہیں ہوتی. اگر عورت کو معاشرے سے نکال دیا جائے تو پھر معاشرہ نامکمل ہے, وہ مکمل کرتی ہے معاشرے کو. اور عورت کے بغیر جو ہے گھر ویران ہے. اگر کسی گھر میں سارے مرد ہی مرد ہوں, لڑکے ہی لڑکے ہوں, تو پھر کہتے ہیں اس گھر میں رونق نہیں ہے. تو جو رونق ہے وہ عورت سے ہوتی ہے. اور دنیاوی طور پہ بھی اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. تو زن جو ہے وہ عورت کو کہتے ہیں, کہ عورت کے وجود سے ہی, یہ شاعر بھی کہتے ہیں, مختلف لوگ بھی, کہ اس کے ہونے سے کائنات میں رنگ ہے. ایک کلرفل, جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس میں بڑی رونق ہوتی ہے, چہک ہوتی ہے, چہل پہل ہوتی ہے. تو عورت جو ہے وہ ایک رونق بھی ہے. اور عورت کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے, ماں کے طور پہ کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر کو بناتی ہے, اپنے گھر کے لیے وہ کس طرح سے محنت کرتی ہے, بیٹی کے طور پر, بہن کے طور پر. غرض عورت جس بھی روپ میں ہے وہ کیا ہے, کارآمد ہے, اور وہ بہت اہم ہے. اور آج کے دور میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی سے کم نہیں ہے. آج کل کی خواتین بھی ہر شعبے میں, آپ کوئی شعبہ اٹھائیں اس میں آپ کو عورت کا ایک بڑا اہم کردار نظر آئے گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ آدمیوں سے کمپیٹ کر رہی ہے. ہم یہاں کمپٹیشن کی بات نہیں کر رہے. مردوں کا اپنا رول ہے, وہ الگ, ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں, اور عورت کا ایک اپنا رول ہے, اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے نہیں ہے. خدا نے ان کو ساتھی بنایا, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اور ابھی میں کچھ خواتین کا ذکر کروں گی جو ہمارے ہی ملک کی ہیں, پاکستانی خواتین ہیں. اور میں نے اگین آپ کو بتا دوں کہ اس میں نان کرسچن بھی ہیں اور کچھ کرسچن خواتین بھی ہیں. سب سے پہلے جب یہ میں سرچ کر رہی تھی, اور اس میں پاسٹر ضیاء پال نے بھی انہوں نے مدد کی, انہوں نے مجھے کچھ نام بتائے. تو کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خاتون اس وقت کام نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بزنس میں جب میں نے دیکھا تو یہ شازیہ سعید ہے, جو آپ نے یونیلیور کا نام تو سب نے سنا ہوگا. یہ یونیلیور کی سی او ہے. یونیلیور کی پروڈکٹس ہمارے گھر آتی ہیں, کولگیٹ ہے, لکس ہے, یہ سارے سوپ, شیمپو, پینٹین, یہ سب یونیلیور کا ہے. تو یہ اس کی سی او ہے. اور جب میں نے پڑھا اس کے بارے میں بڑی حیران ہوئی کہ فوربس جو ہے ایک میگزین ہے جو ہر سال دنیا کے جو بڑے کامیاب بزنس مین ہیں نا, ان کے نام اس میں آتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ 2024 میں اس کا جو نام تھا فوربس میگزین میں آیا تھا کہ بزنس موسٹ پاورفل ویمن 100 وومن, تو اس میں اس کا نام تھا. تو یہ بینگ پاکستانی بھی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس کا تعلق جو ہے وہ KPK کے ایک گاؤں سے ہے. یہ کوئی بہت بڑے امیر گھرانے کی لڑکی نہیں ہے, یہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے اس کا تعلق تھا, اور کرتے 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 آج وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے. اس کے بعد اس سے آپ سب واقف ہیں, کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں جانتا ہو.
اور یہ جو ہے ینگسٹ فیمیل پرائم منسٹر جو یہ مسلم کنٹریز ہیں جتنی بھی, اور یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ بھی بہت پڑھی لکھی خاتون ہے, اور ان کے بارے میں جب میں پڑھا آکسفورڈ اور ہارورڈ سے انہوں نے پڑھا ہوا, اور یہ جو مشہور ہیں آپ سب جانتے ہیں اپنی دلیری کی وجہ سے کہ ایک دلیر خاتون, اور میرے خیال سے پاکستان کی پولیٹکس ہسٹری میں شاید اتنی دلیر خاتون کوئی نہیں ہے, ابھی تک کے نہیں ہے. تو اپنی دلیری کی وجہ سے مشہور ہیں, اور اپنے ان کا ایک اچھا کردار, ایک اچھا رول رہا پاکستان کو باہر ریپرزینٹ کرنے میں بھی. پھر ہیلتھ میں ہم ڈاکٹر روتھ فاؤ کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, گو کہ یہ ایک جرمن خاتون تھیں لیکن یہ پاکستان آ گئیں, اور پھر انہوں نے لیپریسی کے لیے, کوڑ کے مرض کے لیے, وہ مرض جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا پسند کرتا تھا, اس کے لیے کام کیا. اور ان کو پھر پاکستان کی اعزازی نیشنلٹی بھی دی گئی. اور ایک جو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی نان مسلم کا اسٹیٹ فیونرل نہیں ہوا. اسٹیٹ فیونرل کا مطلب ہوتا ہے ایسا جنازہ جس کی ذمہ داری حکومت لیتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب ڈاکٹر روتھ فاؤ کا ان کی ڈیتھ ہوئی تو ڈکلیئر کیا گیا کہ ان کا جو فیونرل ہوگا, ان کا جو جنازہ ہوگا وہ اسٹیٹ فیونرل ہوگا. اور جو ہماری آرمی کے تینوں چیف تھے, آرمی کے, نیوی کے, ایئر فورس کے, وہ سب موجود تھے. ایون کہ ہمارے جو صدر ہیں انہوں نے سارا دیکھا. مطلب یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کنٹری میں ہوتے ہوئے ایک کرسچن خاتون, وہ اس نے ایسا کام کیا, ایسی مثال دی کہ کیا ہے اس کا نام آج تک جو سول ہاسپٹل ہے وہ ان کے نام پر ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ بھی خاتون, انہوں نے اتنا لیپریسی کا کام کیا. اس کے بعد ملٹری میں یہ ڈاکٹر ہیلن میری ہیں, ان کا تعلق پنجاب سے ہے, اور یہ پاکستان کی پہلی فیمیل بریگیڈیئر ہے. یہ بہت اعزاز کی بات ہے. مطلب کوئی شعبہ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے جس میں خواتین کر نہیں رہی, کام نہیں کر رہی اور اپنا جھنڈا نہیں گاڑ رہی. تو ان کا تعلق پنجاب سے ہے, یہ فرسٹ فیمیل بریگیڈیئر ہیں. بیسیکلی یہ پیتھولوجسٹ ہیں, اور یہ آرمی کے میڈیکل ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں, اور 20 سال انہوں نے کام کیا, اور ان کی پھر خدمات کے بنا پہ انہیں بریگیڈیئر بنایا گیا. اور ابھی کوئی اور جو ہے کوئی بھی خاتون ابھی تک بریگیڈیئر نہیں بنی, تو یہ پہلی ہیں, اور وہ بھی کرسچن. اس کے بعد یہ ہیں ہماری پاکستان کی پہلی فرسٹ فائٹر پائلٹ, ان کا نام عائشہ فاروق ہے. آلدو کہ یہ نان کرسچن ہے, لیکن پہلی پاکستان کی فائٹر. مطلب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کام ہم سمجھتے ہیں مردوں کے کرنے کے, ملٹری میں فائٹر جیٹ پلینز اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک کرسچن بھائی نے بھی, آپ کو پتہ ہے جب یہ وار ہوئی تھی تو کامران ان کا نام تھا, فائٹر پائلٹ تھے, کیسے انہوں نے بھی کارنامہ انجام دیا. تو لڑکیوں کے لیے, خواتین کے لیے جہاں انہیں صنف نازک سمجھا جاتا ہے, یہ آسان نہیں ہے. لیکن یہ ہماری ملک کی, پاکستان کی ایئر فورس کی پہلی فائٹر پائلٹ ہے. اس کے بعد یہ سیما کامل ہیں, یہ بھی ایک مسیح خاتون ہے, کرسچن ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں جب ان کو بھی میں دیکھتی ہوں میں بڑی حیران ہوئی کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی یہ ڈیپٹی گورنر ہیں. یہ بہت بڑی پوسٹ ہے. اس پوسٹ تک جانا, مطلب آپ دیکھیں کیسے کیسے کام خواتین نے کیے. اور یہ UBL بینک کی پہلے CEO تھیں, اور ابھی یہ اس وقت ڈیپٹی گورنر ہیں. ایک بہت بڑی ہائی پوسٹ پہ یہ خاتون موجود ہے. اور اعزاز کی بات کیا ہے کہ یہ ایک مسیح خاتون ہے, کرسچن ہے. اور ان کا جو تعلق ہے, ان کا تعلق جو تھا وہ کراچی سے ہے. مدر ٹریزا, گو کہ یہ پاکستانی نہیں ہے لیکن مدر ٹریزا کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے, یہ بھی ایک غیر ملکی خاتون, اور وہ انڈیا گئیں, اور ان کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مدر ٹریزا کا نام نہ سنا ہو. ان کے کام کی وجہ سے, ان کے سوشل ورک کی وجہ سے. اور کہا جاتا ہے کہ جب مدر ٹریزا کی ڈیتھ ہوئی تو انڈیا میں آج تک اس سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں لوگوں نے دیکھا نا. اتنے لوگ تھے. تو یہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ہماری مسیح خواتین جہاں بھی ہیں, ابھی تو میں نے صرف چند یہاں کے لیے ہیں, دنیا بھر میں کرسچن بھی کس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں. اور میں نے کہا نا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں خواتین کام نہیں کر رہی اور اچھی جگہ پہ ہیں اور نام کما رہی ہیں اور ملک اور اپنے قوم کا نام سربلند کر رہی ہیں. پھر یہ آپ جانتے ہیں ملالہ یوسف زئی بھی, یہ بھی سوات کے گاؤں کی, ایک چھوٹے سے گاؤں میں لڑکی کے پیدا ہوئی,
اور آج جو ہے یہ دنیا کی سب سے کم عمر نوبل laureate ہے, یعنی اس کو نوبل پرائز ملا صرف 17 سال کی عمر میں. آپ سوچیں کہ اتنی ٹین ایج لڑکی ہے اور آج تک اتنے چھوٹے کسی عمر کے لڑکی کو یا مرد کو یا لڑکے کو آج تک نہیں نوبل پرائز نہیں ملا. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. یہ ہم ہی جیسے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی تقریباً سب جو ہے نا یہ گاؤں سے, چھوٹے جگہوں سے, یہ کوئی بہت ہائی فائی فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ملالہ بھی سوات کے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ پہاڑوں پہ چڑھنا بھی کہا جاتا ہے ماؤنٹین کلائم کرنا, اور آپ کو پتہ ہے سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے؟ نہیں, K2 نہیں ہے. کون سا ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. K2 دوسرے نمبر پہ ہے. تو پہاڑوں پہ چڑھنا اور چوٹیاں سر کرنا بھی سمجھا جاتا ہے مردوں کا کام ہے, لیکن اس میں بھی خواتین پیچھے نہیں رہیں. اور پاکستان کی یہ پہلی سمینہ بیگ ہیں جنہوں نے نہ صرف ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سر کیا ہے اور صرف 21 سال کی عمر میں. اور ان کا بھی تعلق KPK کے گاؤں سے ہی ہے, ایک چھوٹے گاؤں میں ہی رہتی تھی, اور انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کیا ہے اور K2 کی چوٹی بھی کی ہے. اور جو دنیا کے بڑے 7 سمٹ کہلاتی ہیں, 7 بڑی چوٹیاں ہیں, وہ سب انہوں نے کی ہے. اور یہ کوئی مطلب معمولی بات نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طرح سے خواتین کس کس شعبے میں کام کر رہی ہیں. اس کے بعد سپورٹس میں سہیل سسٹرز, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نام سنا ہو. یہ 3 بہنیں ہیں, ٹوئنکل, سبل اور ورونیکا, اور انہوں نے 12 گولڈ میڈل, جب ایشین گیمز ہوئے تو 12 گولڈ میڈل یہ جیت کے لائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 12 گولڈ میڈل جیتنا, اور وہ بھی پاور لفٹنگ میں, یعنی ویٹ لفٹنگ میں. یہ ویٹ لفٹنگ بھی سمجھا جاتا ہے آدمی ہی کر سکتے ہیں نا. کون سا مطلب آپ اگر سوچنا شروع کریں تو کوئی ایسا نہیں ہے جہاں خواتین نے کام نہیں کیا. تو پاور لفٹنگ میں یہ سہیل سسٹرز کہلاتی ہیں, 3 بہنیں ہیں جن کے نام میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوئنکل, سبل اور ورونیکا. ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہی ہے, اور انہوں نے ویسے ٹوٹل 15 جیتے تھے, 12 گولڈ تھے, 2 سلور اور 1 برونز. تو یہ بھی انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. پھر اگر ہم رائٹنگ کا شعبہ دیکھیں, خواتین جو ہے لکھنے میں بھی بانو قدسیہ کو سبھی جانتے ہیں, سبھی نے کہیں نہ کہیں ان کے ناول پڑھے ہوں گے یا ڈرامے دیکھے ہوں گے. ڈرامے بھی لکھتی ہیں, رائٹر بھی ہیں, اب تو نہیں ہے, اور یہ بہت مشہور ہیں اپنی رائٹنگ کے لیے. تو یہ بھی خاتون ہیں. پھر اگر پوئٹری میں ہو, میرے خیال سے یہ بھی نام پروین شاکر بھی کافی مشہور ہمارے ملک کا نام ہے, اور ان خاتون کو بھی کافی لوگ جانتے ہیں کہ پوئٹری میں شاعری میں انہوں نے ایک بڑا نام کمایا, اور ان کا تعلق کراچی سے ہی تھا. پھر جوڈیشنری میں اگر دیکھیں, وکالت میں, تو آسماں جہانگیر جو یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہلاتی ہیں, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت نڈر خاتون تھیں, اور انہوں نے خود بھی ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ کیسز جو اکثر جو نان مسلمس کے خلاف کیے جاتے ہیں, توہین مذہب کے, اس کیس کو کوئی فائٹ نہیں کرتا. تو یہ وہ خاتون تھیں جو کہتی تھی کہ میں یہ کیس لوں گی, اور انہوں نے کیا, اور بہت سے لوگوں کے انہوں نے مقدمے لڑے. تو یہ اپنی بہادری کی وجہ سے جانی جاتی ہیں, بہت دلیر خاتون ہیں, اور بہت سے لوگ ان کو اپوز بھی کرتے ہیں, جو کنزرویٹو ہیں وہ ان کو اپوز کرتے ہیں, لیکن مسیحیوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اور جہاں جہاں جو کیس کوئی لیتا نہیں تھا, جو سب لوگ ڈرتے ہیں, وہاں یہ بہادر, یہ اکیلی خاتون کھڑی ہوتی تھی. مطلب جہاں مرد ڈرتے تھے جن کیسز میں, اور یہ جا کے اور رائٹس, ویمن رائٹس کے لیے انہوں نے کافی کچھ کام کیا. ہیومن رائٹ, پاکستان میں جو ہیومن رائٹ کمیشن جو اس وقت ہے, اس کی جو فاؤنڈر ہیں, اس کی بنیاد انہی نے ڈالی تھی, آسماں جہانگیر نے. پھر ایجوکیشن میں ڈاکٹر میرا فلبس, ان کا نام ایک بہت پائنیئر نام ہے اور بہت جانا پہچانا نام ہے. ان کا تعلق لاہور سے ہے, اور انہوں نے یہ کینیٹ کالج میں 40 ایئرس تک پرنسپل رہیں, اور ان کے بارے میں ان کو اتنے سارے اعزاز ملے ہیں. جب میں ان کو دیکھ رہی تھی تو ان کو ستارہ امتیاز میں ملا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. یہ بھی ایک مسیحی خاتون ہے, اور جو ہے یہ منسٹر بھی رہیں, منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ مائنورٹی افیئرس پنجاب میں. 2007 میں ان کو منسٹر بھی بنایا گیا. اور یہ وہ پہلی خاتون تھیں جب ایک ایکٹ پاس ہوا کہ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا
کہ اگر ورک پلیس پہ کسی خاتون کو کوئی ہیریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ جو تھیں یہ پہلی اس کی محتسب تھیں. محتسب ہوتا ہے کہ جو اس کو دیکھتی تھی, اور ان کی وجہ سے یہ ایکٹ پاکستان میں آیا اور آج بھی یہ سرگرم عمل ہے. اور جیسے میں نے ان کو بتایا کہ ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ بھی ملا ہے, ستارہ امتیاز ملا ہے ان کو. تو یہ ہماری قوم کا فخر ہے. ایجوکیشن کے اب میں آپ کو ڈفرینٹ فیلڈس کی خواتین بتا رہی ہوں. تو ایجوکیشن میں ڈاکٹر میرا کا بہت بڑا نام ہے, اور 40 سال تک کسی کالج کے پرنسپل رہنا یہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ بھی کینیڈ کالج, جو بڑا کالج ہے جہاں ایلیٹ کلاس کے لوگ پڑھتے ہیں, عام لوگ وہاں پہ جاتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد یہ ماریا شمون ہے, یہ ہمارے بائبل اسکول سے پڑھی ہوئی بچی ہے, اور یہ اس نے CSS کا ایگزام پاس کیا, اور ابھی جو ہے یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے کوئٹہ میں. اور اس کا تعلق بھی ایک چھوٹی سی جگہ سے ہے, کوئٹہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے. اور اس کے فادر میں خاصے ڈرائیور تھے, کہیں میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ کہ ڈرائیور. تو دیکھیں ایک چھوٹے گھرانے کی بچی پڑھتے پڑھتے محنت کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی, اور آج پہلی وہ بلوچستان میں پہلی اسسٹنٹ کمشنر ہے فیمیل. اور ہم سب بہت فخر کرتے ہیں, اس نے بائبل اسکول سے پڑھا ہوا ہے, ہمارے ہی بائبل اسکول سے پڑھی ہوئی ہے. اس کے بعد سارہ جاوید ہیں, یہ بھی پہلی کرسچن لڑکی ہیں جو ڈپٹی کمشنر ہیں سندھ کی. سندھ میں آج تک کوئی فیمیل نہیں تھی, اور یہ پہلی ڈپٹی کمشنر ہے سارہ جاوید. اس کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے. تو یہ وہ چند خواتین تھیں جنہوں نے اس کے علاوہ لسٹ بہت بڑی ہے, اگر ہم اس پہ ہی بات کرنے لگے تو شاید 2-3 گھنٹے گزر جائیں. اس کے علاوہ سائنس ہے, IT ہے, مطلب کوئی ایسا میدان نہیں ہے, کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں خواتین نے کام نہیں کیا. اب جو ہے جو ہمارا اس کا سیکنڈ پارٹ ہے, ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہم نے ایک جنرل بات کی نا, اور یہ سب عورتوں کو بتانے کا مقصد یہ آپ کو انکریج کرنا کہ عورت کیا کچھ نہیں کر سکتی اور کس فیلڈ میں نہیں جا سکتی ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ مسیحی عورت کا ایک معاشرے میں کیا کردار ہے, اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو ایک مسیحی عورت کی پہچان ہوتی ہے. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم بائبل میں سے اب کچھ خواتین کو دیکھیں گے. بائبل میں بھی عورتوں کا بہت ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے بائبل کے آغاز سے ہی ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے حوا کو بنایا, صرف آدم کو نہیں بنایا, ہم حوا کو بنایا. تو بائبل کے آغاز سے ہی ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے, اور بائبل کے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے, جن کا نام کئی بار ہم نے سنا ہے, لیکن ان میں سے چند ایک پر غور کریں گے جنہوں نے خاص طور پر سوسائٹی میں یعنی معاشرے میں مل کر اپنے شوہروں کے ساتھ, اپنے گھرانے کے ساتھ کام کیا, اور ان کا نام موجود ہے. جب خیمہ اجتماع بنایا جا رہا تھا تو اکثر ہم سوچتے ہیں مردوں نے ہی کام کیا ہے, خیمہ اجتماع کی تیاری میں آدمیوں نے ہی کام کیا ہے, لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کی خواتین نے بھی ساتھ مل کر کام کیا تھا. اگر آپ میرے ساتھ مل کر خروج 35 باب نکالیے, وہاں پہ ذکر موجود ہے. خروج کی کتاب 35 باب, اس کی 26 آیت ہے. اچھا ہے کہ اگر ہم 25ویں آیت بھی دیکھ لیں. اور جتنی عورتیں ہوشیار تھیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر آسمانی, ارغوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیے. اور جتنی عورتوں, اب 26ویں آیت ہم پڑھیں گے, اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاٹی, یعنی جو بکریوں کی اون ہے وہ کاٹی. تو بکریوں کے اون کاٹنے والی یہ عام سی خواتین, گھریلو خواتین ہیں جن کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے خیمہ اجتماع, تو خیمہ اجتماع صرف مردوں نے نہیں بنایا تھا, خواتین نے اس وقت بھی کام اپنا کردار ادا کیا اور جو کر سکتی. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی تو ہم نے بڑی پڑھی لکھی خواتین کا ذکر سنا ہے, لیکن بائبل میں ہم دیکھیں گے کہ عام خاتون بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کے دور میں بھی جب دیوار بنائی جا رہی تھی تو دیوار صرف دیوار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے جو ہے کام کیا. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے نہمیہ
کیونکہ وقت بہت لگ جائے گا. اگر ہم ہر حوالہ دیکھیں, آپ دیکھنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. نہمیہ 3 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا سلوم, اور اس کی بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے مل کر دیوار کی مرمت کا کام کیا. تو یعنی وہ لڑکیاں تھیں اپنے باپ کے ساتھ, اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر, تو انہوں نے کیا کیا, مرمت کا کام کیا. یعنی ہو سکتا ہے اینٹیں بھی لگائی ہوں, بیچ میں جوڑا ہو, محنت کا کام. تو خواتین کا کردار بائبل میں ہر جگہ نظر آ رہا ہے. خیمہ اجتماع میں بھی دیکھ سکتے ہیں, نہمیہ کی دیوار کا بلڈ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا, اس کی مرمت. پھر نیکسٹ دبورہ. دبورہ بھی آپ سب دبورہ کے بارے میں جانتے ہیں, اور دبورہ جو تھی وہ قاضی بھی تھی. وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انصاف کرتی تھی. قضات کی کتاب 4 باب میں اس کا ذکر ہے کہ وہ کیا تھی, قاضی تھی, انصاف بھی کیا کرتی تھی. وہ کیا تھی, نبیہ بھی تھی, اور وہ ایک لیڈر تھی. اور لیڈر بھی وہ ایک ملٹری کی لیڈر, کیونکہ اس نے ایک جنگ جتوائی تھی. برق نے اس کو اپنے ساتھ لے کے گیا تھا. تو وہ ایک چھوٹی عام لیڈر نہیں تھی, بلکہ ایک وارئر کہہ لیں ہم اس کو, اگر اچھا ورڈ میں استعمال کروں, کہ نبیہ کے ساتھ ساتھ وہ ایک وارئر بھی تھی. تو بائبل میں ہم دبورہ کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو تبیتا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتی تھی, سوشل ورک کرتی تھی نا. سوشل ورک تھا کہ کپڑے بنا بنا کے وہ دیتی تھی. اور اس کا ذکر جو ہے اعمال 9 باب کے 36 سے 41 آیت تک کے ہے کہ اس نے اپنی جو صلاحیت اس کے پاس تھی. تبیتا کو کپڑے اچھے سینا آتے تھے, تو وہ کپڑے سی کے لوگوں کو دیتی تھی. تو جو صلاحیت ہمارے پاس بھی ہے, یہاں پہ میں نے کہا نا, کوئی نہیں لکھا کہ یہ کوئی ڈگری یافتہ خاتون تھی, ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے, عام خاتون ہے گھر میں. تو تبیتا کے بارے میں اس لیے ذکر آیا کہ وہ کیا کرتی تھی, بہت زیادہ سوشل ورک کیا کرتی تھی. تو یہ کام آج ہم بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد لدیا کے بارے میں, لدیا کو ہم ایز اے بزنس وومن دیکھتے ہیں. وہ کرمس بیچتی تھی. کرمس جو ہے وہ کپڑا پرپل کلر کا کپڑا ہوتا تھا, اور یہ رائل جو گارمنٹس ہیں نا اس میں استعمال ہوتا تھا. پرپل کلر یا کرمس کلر, اکثر ہم کرمزی رنگ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ پرپل ہوتا ہے, اور یہ رائل کلر کہلاتا ہے. یعنی شاہی رنگ ہے. رائل کلر آپ اسے لے لیں کہ بادشاہوں کے کپڑے اکثر پرپل کلر کے ہوتے تھے, ان کے روب اکثر پرپل ہوتے ہیں. تو جو یہ کرمس بیچا کرتی تھی, اور نہ صرف وہ کرمس بیچتی تھی بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا ہے, یہ یورپ میں پہلی خاتون تھی جو کنورٹ ہوئی. جب پولوس کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مسیح کو قبول کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا گھر بھی کھولا. وہ ان کو اپنے گھر بھی لے گئی. یعنی اس کے اندر کیا تھی, ہاسپٹیلٹی بھی تھی, مہمان نوازی بھی تھی. اس کے بعد ہم پرسکلا اور اکولا کے بارے میں جانتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک مشنری جوڑا تھا, اور یہ چرچ پلانٹنگ کی, انہوں نے مل کر کام کی, انجیل کی منادی کی. اور پرسکلا جو تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مل کر کام کر رہی ہے, خدمت کا کام بھی کر رہی ہے, اور مہمان نواز بھی ہے. ان کی مہمان نوازی کا پولس ذکر کرتا ہے. اعمال کی کتاب میں 18 باب میں بھی ان کا ذکر ہے, اور آگے خطوط میں بھی پولس جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے, اور ان کی مہمان نوازی کا بھی وہ ان کو تھینک یو کہتا ہے, ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ مہمان نواز تھے. اور انہوں نے اپنا گھر بھی کھولا, اور جو ارلی چرچ ہے وہ ان کے گھر میں یہ ورشپ کرتے تھے. جو انیشلی ارلی چرچ تھا وہ ان کے گھر میں لگا کرتا تھا. تو جو پرسکلا کا ذکر جب بھی آیا تو اس کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آیا, تو مجھے لگتا ہے دونوں بالکل مل کے سارے کام کرتے تھے, اس لیے پرسکلا کبھی اکیلا نام نہیں آیا, اس کے ساتھ ہمیشہ اکولا کبھی آیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. اس کے بعد ہم آستر کی کہانی دیکھتے ہیں. ہم سب آستر کے بارے میں جانتے ہیں, اور آستر بھی جو کیا تھی اس کے بارے میں جو اس کی چند ایک خوبصورت بات ہے کہ وہ ایک تو بہادر تھی لیکن وہ تابع دار تھی. گو کہ وہ محل میں بھی پہنچ گئی, اور آستر کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کس کی تابع دار تھی, مردکی کی. آج کل ہم سنڈے اسکول میں بھی آستر کی کہانی سنا رہے ہیں, تو وہ کیا تھی, مردکی کی تابع. وہ تو محل میں پہنچ گئی لیکن محل میں جانے کے باوجود بھی وہ ایک تابع دار لڑکی تھی. وہ مردکی کی تابع دار تھی, اور عقل مند بھی تھی. جب اس نے بادشاہ سے اپنی قوم کے لیے سوال کیا تو اس نے بڑی عقل مندی سے ڈیل کیا, اور پوری کہانی سے آپ واقف ہیں کس طرح اس نے روزہ رکھا, پھر وہ بادشاہ کے پاس گئی, اس کو ضیافت میں آنے کی دعوت دی. تو بڑی عقل مندی سے اس نے یہ سارا کام کیا, اور یہودیوں کے لیے ایک بڑے چھٹکارے کا باعث بنی. اور ہم بچوں کو بتا رہے تھے کہ آستر جو اس وقت کوئین بنی تھی وہ ایکسویریس بادشاہ کی تھے,
اور ایکسویریس بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے, کسی کو پتہ ہے اس کی کتنے صوبوں پہ حکومت تھی؟ کتنی؟ 127. اب آپ سوچیں کہ ایک بڑی مملکت تھی, 127 کیا صوبے ہوں گے. اور ہم اس میں لکھا ہے بائبل میں ہندوستان سے کوش تک, اور کوش جو ہے وہ ایتھوپیا کا ہے, یعنی ہمارا جو یہ ایشیا ہے اور افریقہ کانٹینٹ, اتنی بڑی حکومت کی وہ کوئین بنی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن پھر اور اس نے پھر بھی کیا لکھا ہے کہ وہ مردکی کی تابع دار تھی. پھر اس کے بعد ایبیجیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں, پہلا ساموئیل 35 باب میں اس کا ذکر ہے کہ ایبیجیل کس قدر عقل مند, تمیزدار, اور اس کی جو ایک بات ہے کہ اس نے جب داؤد کے پاس جاتی ہے, اس نے بھی ایک بڑی خون ریزی سے بچایا, تو داؤد بھی اس کی تعریف کرتا ہے. اور اس کی جس طرح سے وہ اس نے گفتگو کی تو بڑی تمیزدار, بڑی اچھے طریقے سے بات کی. اور جو داؤد کو جو غصہ تھا نابال پر, کیونکہ ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں اس لیے اس کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے, کہ نابال پر تو وہ تک داؤد تو اپنی فوجیں لے کر جا رہا تھا, ایک خون ریزی ہو جاتی, لیکن ایبیجیل جو ایک عورت ہے اس نے ایک جنگ کو رکوا دیا, ایک بڑی لڑائی کو ہونے سے رکوا دیا. اور کیسے؟ اپنی عقل مندی کی وجہ سے. اور نہ صرف عقل مندی بلکہ اپنی تمیزداری. جب وہ داؤد کے پاس جاتی ہے وہ جھکتی ہے, وہ بڑا اپنے آپ کو ہمبل کرتی ہے, ڈاؤن کرتی ہے. یہ نہیں کہ جاتے ہی اس نے سوال کیا. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تمیزدار ہونا, گفتگو اچھی کرنا, اچھی زبان استعمال کرنا. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جو اگر آپ اچھی زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے. پھر اب ہم نے اب اس کے تیسرے حصے کی طرف آئیں گے. تو اب تک آپ نے دیکھا کچھ ہم نے دنیاوی خواتین کو دیکھا, پھر کچھ ہم نے بائبل کی خواتین کو دیکھا, اور اب ہم دیکھیں گے کہ ایک جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ایک عورت کا کیا کردار ہے, ایک مسیحی معاشرہ جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے, اور اس عورت کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو ایک مسیحی عورت کی پہچان ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ خدا پرست ہو اور خدا سے ڈرنے والی ہو. ابھی آپ کے سامنے امثال 31 باب بھی پڑھا گیا, تو اس میں بھی ایک گاڈلی وومن کی ساری خصوصیات ہیں, یا جسے کہہ لیں کہ وہ کس طرح سے اس کے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, کیا کیا چیزیں ایک اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کیا ہونی چاہیے, اور یہ سب ہم سب کے اندر ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب یہ صلاحیتیں, یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. ہم سب کلام کو جانتے ہیں, اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں تبدیل کرتا ہے. اور آپ اپنے لیے بھی آج جب یہاں سے جائیں تو ضرور مانگیں کہ جیسے امثال 31 باب کی عورت کی جو تصویر پیش کی ہے کہ ہم سب میں وہ خوبیاں نظر آئیں. تو سب سے پہلے ایک مسیحی عورت کو خدا پرست ہونا چاہیے اور خدا سے ڈرنے, گاڈ فیئرنگ, خدا کا جو خوف ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے بائبل میں بھی لکھا ہے امثال کی کتاب میں, خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے نا. جب انسان خدا سے ڈرتا ہے تو پھر اس کو حکمت ملتی ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا ان جو بائبل میں جن خواتین کا ذکر کہ کیسے وائزلی انہوں نے حکمت سے بڑے بڑے کام کیے. پھر باوقار اور حیادار ہو, ٹھیک ہے, باوقار ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے بالکل جسے لگے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑی گریسفل خاتون ہے, بڑی گریسفل لڑکی. اور لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف میں خاتون کی بات کر رہی ہوں, میں لڑکیوں کی بھی بات کر رہی ہوں کہ اپنے اندر ایک گریس آپ لا سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت موجودہ دور میں آپ کو اگزامپل دوں کہ انگلینڈ میں اس وقت بادشاہت ہے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ پرنس ولیم کی بیٹی کو سب نے دیکھا ہے, چھوٹی سی ہے نا وہ, لیکن اس کے اندر ایک گریس ہے نا. ابھی سے وہ اتنی چھوٹی ہے, وہ شہزادی ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کیسے چلنا ہے, حالانکہ وہ 10-11 سال کی ہے, اور بچپن سے اس کی تصویریں دیکھتے آ رہے ہیں. تو بچپن سے ہی تو ایک لڑکی بھی جو چھوٹی لڑکی ہے اس کے اندر بھی ایک گریس ہو سکتی ہے, ایک ایلیگنس ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم بھی یسوع کی شہزادی ہیں, ہمارے اندر بھی وہ ایلیگنس ہونی چاہیے. پھر ہمارا لباس حیادار لباس ہو, یہ ہماری پہچان ہے. اچھا, اگر ایک آپ کسی سے ملتے ہیں, میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتی ہوں. ایک فرسٹ ٹائم آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں جو آپ رائے لگاتے ہیں, وہ رائے رکھتے ہیں, وہ کس طرح رکھتے ہیں. آپ اس کسی کو جانتے نہیں ہیں, کوئی پہلی بار آپ کے سامنے آیا ہے, تو کس طرح سے, کون سی چیز ہے جس کو آپ تھوڑا نوٹ کر کے آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں؟ ہاں, لباس اور بول چال, بالکل, یہ بات بالکل صحیح ہے. لباس, جیسے آپ کے لباس سے, جیسے ابھی یہاں پہ کوئی برقع پہنے خاتون آ جائے, آپ پہچان لیں گے وہ کون ہے نا.
تو لباس جو ہے نا وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. تو ایک مسیحی خاتون کو, ایک مسیحی لڑکی کا لباس بھی اس کی پہچان ہے. تو اس بات پہ بہت غور کریں, ہم آگے بھی اس کو سیکھیں گے. آپ لوگ کئی بار سیکھتے ہیں, تو ہم نے اب آپ نے کہا, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کسی کو پہلی بار دیکھیں گے تو آپ بھی کیا کریں گے, جج کریں گے اس کی پرسنالٹی کو. کیسے؟ اس کے لباس سے, اور سیکنڈ جب وہ بولیں, گفتگو کرنے سے. تو آپ سوچیں آپ کو بھی ایسے ہی جج کیا جاتا ہے, آپ سے بھی جو ملے گا تو وہ ایسے ہی آپ کو بھی جج کیا جائے گا. پھر گفتگو, جیسے ابھی ہم نے بات کیا, گفتگو کرنے میں تمیزدار ہو, ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سب جانتے ہیں ربکا کے بارے میں نا, اور پیدائش کی کتاب میں ربکا کا ذکر ہے, اس کے 24 باب کی 13ویں آیت ہے. ہم پڑھیں گے نہیں, میں آپ کو صرف بتا دیتی ہوں کہ جب ربکا کے پاس ابراہیم کا نوکر آتا ہے اور اسے پانی پلانے کو کہتا ہے, تو وہاں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے, وہ اس کو کیسے جواب دیتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ پیجیے صاحب, بالکل صحیح. تو یہ کوئی, اس نے یہ نہیں کہا یہ لے پکڑ پانی پی لے, ہے نا, اس نے ایسے نہیں بولا, یا بولا اچھا تو پانی مانگ رہا ہے یہ لے لے. مطلب ایک طریقہ ہے نا بات کرنے کا, پیجیے صاحب. تو جب بھی یہ ورڈ ہے, اور الزبہ باجی نے اکثر ہمیں بھی سکھایا کہ دیکھو کتنی تمیز سے اس نے, گفتگو میں ایک تمیز ہے, ایک لہجے میں ٹھہراؤ ہے. میں نے کہا نا یوں بھی کہہ سکتی تھی بھائی کوئی اسٹرینجر ہے, میں کیوں اس سے اتنے ادب سے بات کروں, ہاں لے لے یہ لے, پانی پڑا ہوا ہے تو خود ہی لے لے, ہے نا, اس طرح بھی. تو گفتگو, آپ کی گفتگو تمیزدار ہونی چاہیے. آپ کو آپ کا لہجہ, اور میں اکثر اپنے کلاس میں سنڈے اسکول میں بھی بچوں کو کہتی ہوں کہ یہ تو تڑاک کر کے بات مت کیا کریں, آپ کی گفتگو آپ کی پہچان ہونی چاہیے. کاش کہ جس طرح سے ربکا کے لیے آج ہم سیکھ رہے ہیں, ہماری بھی یہی پہچان ہو کہ یہ تو تمیز سے بات کرتے ہیں, ٹھہراؤ سے بات کرتے ہیں, ادب سے بات کرتے ہیں. پھر جو نیکسٹ پوائنٹ ہے, اچھے کردار کی حامل ہو, ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, ایسا ہو کہ لوگ بھی اس کی تعریف کریں. اس کے لیے ہم روت کے بارے میں دیکھیں گے. اگر آپ روت کی کتاب نکال لیں سب میرے ساتھ, روت کی کتاب اس کا 3 باب, اور اس کی 11ویں آیت. یہاں جب بوئز جو ہے روت کو ملتا ہے, جب وہ رات میں کھلیان میں جاتی ہے, تو اتنی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے. روت کی کتاب اس کا 3 باب, اس کی 11ویں آیت. اب اے میری بیٹی مت ڈر. آپ لوگوں نے نکال لیا سب نے؟ پھر اس سے آگے لکھا ہوا ہے اے بیٹی مت ڈر, اور پھر کیا ہے, سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا, کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. آپ سب یہ جملہ میرے ساتھ بولیں, میری قوم کا, ایک ساتھ ہم پڑھیں گے, میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک عورت ہے نا. کتنی بڑے اس کے کردار کی گواہی ہے کہ صرف وہی نہیں, پورا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. تو یہ ایک مسیح خاتون کی پہچان ہے کہ آپ پاک دامن ہیں, کوئی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھانے پائے. اور یہاں ایک گھرانے کا, ایک آدمی کا ذکر نہیں ہے, پورا شہر جانتا ہے. کتنی بڑی گواہی ہے, اور کیا وہ لیول ہے, کیا سٹینڈرڈ تھا اس کا. اور روت کا تعلق کوئی اسرائیلی گھرانے سے نہیں تھا, وہ موابی تھی, ہے نا. آپ اس کو کہہ لیں, اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ وہ نان کرسچن تھی, آپ یہی کہہ لیں, ٹھیک ہے, صرف سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں. تو وہ کوئی خدا کے لوگوں سے اس کی پرورش نہیں ہوئی تھی, اس کی غیر قوموں میں پرورش ہوئی, لیکن اس کے باوجود کردار کیسا تھا کہ ایک شخص, بوئز بھی کہتا ہے کہ سارا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. تو ایک مسیحی خاتون کو, ایک مسیحی لڑکی کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے, نہ صرف کلیسیا بلکہ باہر, اس کے گلی محلے, وہ اسکول کالج جہاں جاب کرتی ہے, اس کے رشتہ دار, سب کہنے والے ہوں کہ ہم جانتے ہیں یہ پاک دامن عورت ہے. اس کے بعد معاشرے میں ایک رول ماڈل ہو, ٹھیک ہے, ایک ماں کا کردار میں ایک رول ماڈل. اگر ایک ماں ہی جو ہے وہی گالیوں سے بچوں سے بات کرے گی, تو پھر آگے بچوں نے کیسے بات کرنی ہے. تو یہ خاص طور پر ماؤں کے لیے, جو یہاں مائیں موجود ہیں, کہ پلیز اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں. جب آپ تمیز سے بات کریں گی, آپ اچھے طریقے سے بات کریں گی, آپ کی گفتگو اچھی ہوگی, آپ کا پہناوا اچھا ہوگا, تو وہ آپ کے بچوں میں بھی آئے گا.
اچھی گواہی رکھنے والی ہو. امثال کی کتاب جو جیسے ابھی ہم نے 31 باب پڑھا ہی تھا کہ اس کی ایک اچھی گواہی ہے. جو عورت ہے اس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ اچھی, اس کے گھرانہ, اس کے بیٹے بھی اس کو مبارک کہتے ہیں, اس کی ایک اچھی ٹیسٹمنی ہے. پھر محنتی اور دیانتدار ہو, ہے نا. یہ امثال کی 31 باب میں ہی لکھا ہے کہ محنت کرتی ہے, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی. وہ کیا ہے, وہ اپنے گھرانے کا انتظام کرتی ہے, محنت کرتی ہے, سوداگری بھی کرتی ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں اگین کہ ایک بزنس وومن بھی ہے, وہ نہ صرف گھر کو سنبھال رہی ہے. تو محنتی بنے, محنتی کام کرنے والی ہونی چاہیے, جو سستی نہیں دکھائیں. ایک مسیحی خاتون کو سست نہیں ہونا چاہیے. بائبل میں بار بار ذکر ہے کہ جو سست لوگ ہیں, ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. تو پلیز ایک آپ سب سے بھی گزارش ہے, میں اپنے لیے بھی ہے کہ ہمیں کیا ہے, محنتی بننا ہے. محنتی اس لیے کیونکہ یہ بھی ایک خوبی ہے خدا پرست ہونے کی, مسیحی عورت کی. یہ چند خوبیاں تھیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں جو ایک مسیحی عورت میں ہونی چاہیے. میں نے چند پوائنٹ آؤٹ کی تھی, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ بائبل پڑھیں, خدا آپ کو بتائے گا کہ وہ ایٹیٹیوڈ, بہت سارے کریکٹر ہے بائبل میں جن کو پڑھ کے جان کے ہم جان سکتے ہیں کہ ایک مسیحی خاتون کو کس طرح ہونا چاہیے. اب جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ مسیحی خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو ابھی تو ہم نے دیکھا, سب سے پہلے ہم نے دیکھا ایک جنرل کہ کس طرح سے ایک معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں خواتین نے کیا کیا کام کیے ہیں, کون کون سے شعبے میں ہیں. پھر ہم نے کچھ بائبل کی خواتین کو دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک مسیحی خاتون کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے, کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس سے پہچانا جائے کہ وہ مسیحی خاتون ہے. اور اس کے بعد اب ہم وہ دیکھیں گے جو پارٹ خاص طور پر جس پر ہم غور کریں گے کہ جب ایک مسیحی خاتون یا ایک مسیحی لڑکی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو معاشرے میں اس کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم سب کو ہی گھر سے نکلنا, اور آج کل کے دور میں خاص طور پر جہاں پہ خواتین زیادہ تر جاب کرتی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں, آپ پڑھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, آپ کالج جاتے ہیں, آپ انسٹیٹیوٹس جاتے ہیں, آپ اپنے کوچنگ سینٹرز جاتے ہیں, تو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اور جو کچھ خواتین جو ہیں وہ مجبوری میں بھی نکلتی ہیں. میرے خیال سے زیادہ تر خواتین اپنے ہسبینڈس کے لیے, آپ ہیلپ کرنے کے لیے, جب جاب کے لیے, خاص طور پر فائنینشیل سپورٹ کے لیے نکلتی ہیں. اگر گھر میں سب کچھ پرووائڈ ہو تو شاید عورت گھر سے باہر نہ نکلے. ایک عورت کی نیچر ہے, یہ خدا نے اس کے اندر ان بلٹ کیا ہے کہ اس کو گھرداری پسند ہے نا, گھر کا کام یہ آٹومیٹک ہر لڑکی کے اندر آ جاتا ہے, ہر عورت کے اندر ہے. لیکن بعض سی دفعہ مجبوریوں میں بھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور کمانے کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے. پھر لڑکیاں باہر نکلتی ہیں, اپنی پڑھائی کے لیے بھی نکلتی ہیں. تو جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو اس وقت معاشرے میں بہت سارے چیلنجز ہیں. میں نے کچھ لسٹ آؤٹ کیے ہیں. کچھ چیلنجز جب ہمارا سیشن ہوگا آپ اس وقت بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں یہ فیس کرتا ہے. تو جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو باہر بہت ساری آزمائشیں ہیں. گھر کا ماحول, گھر کی باؤنڈری بہت سیف ہے, ہم بہت محفوظ ہیں اس کے اندر. لیکن جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو دنیا اتنی اچھی نہیں ہے. تو ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دنیاوی خواہشات, کیونکہ جب ہم دنیا باہر نکلتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, اچھا وہ یہ کر رہے ہیں, اچھا وہ اس طرح پہن رہے ہیں, تو کیا ہے آٹومیٹکلی وہ ہم پہ انفلوئنس کرتے ہیں. ہم یہ حوالہ نکالیں گے جو دنیاوی خواہشات ہیں. پہلا یوحنا 2 باب اس کی 16ویں آیت. آپ میں سے کوئی اس کے لیے بلند آواز سے پڑھ دے گا؟ کوئی سنڈے اسکول ٹیچر ہے وہ بلند آواز سے پڑھ دے پلیز. پہلا یوحنا 2 باب اس کی 16ویں آیت. تو جب ایک عورت باہر نکلتی ہے نا تو اسے جسم کی خواہش, آنکھوں کی بھی, جب آنکھوں سے وہ دیکھتی ہے اچھا یہ پہن ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر موسٹلی ہمارے جو کرسچن خواتین ہیں وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے, تو جب ان کو باہر دنیا کی چمک دکھائی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور اکثر لڑکیاں, اکثر خواتین اس ٹریپ میں گھر بھی جاتی ہیں. پھر روپیہ پیسہ بہن, جیسے کہا نا بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے روپیہ پیسہ بڑا, جب وہ نکلتے ہیں تو پھر کیا ہے, روپیہ پیسہ ایک چیلنج ہے. بعض دفعہ روپیہ پیسہ آپ کو کہیں اور سے ملتا ہوا دکھتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نا. اور میں خاص طور پر یہ نوجوان لڑکیوں کے لیے بات کرنا چاہوں گی,
اگر آپ پہ کوئی ایکسٹرا فیور دے رہا ہے, ایکسٹرا خرچ کر رہا ہے, تو یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کو ایسے ہی دے رہا ہے. ان ریٹرن اسے آپ سے بہت کچھ چاہیے ہوگا. اور یہ پروفیشنل اور یہ دنیا کا اصول ہے, کچھ بھی فری نہیں ہے. دنیا کا یہ اصول ہے, نتھنگ از فری, سب چیزیں گیو اینڈ ٹیک ہے. شاید آپ کسی کے کوئی آپ کو ایک فیور, اگر کوئی آپ کو ایکسٹرا فیور دیتا ہے, چاہے آپ کے کالج ہے, یونیورسٹی ہے, آج کل ہم کیسز پڑھتے ہیں ٹیچرز بھی کچھ ایکسٹرا دینے, پلیز بی ویئر. کیوں کوئی آپ پہ زیادہ مہربان ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, بہت اچھی دکھ رہی ہیں, ان کو ان ریٹرن آپ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو پلیز ان باتوں کو دیکھیں. یہ ٹریپ ہوتے ہیں جس میں خواتین بھی, شادی شدہ خواتین بھی بعض دفعہ پھنس جاتی ہیں, اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں بھی. اور میں یہ بات اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میں بھی جاب کرتی ہوں, اور یہ سب چیزیں میں نے بھی فیس کی ہیں. جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے ٹریپس آپ کے آگے آتے ہیں. پھر باہر کا ماحول, جو ماحول ہے نا, جب ظاہر ہے آپ اپنے گھر کے, میں نے کہا نا, گھر کے ماحول میں رہتے ہیں تو آپ سیف ہیں, لیکن جب آپ باہر کا ماحول دیکھتے ہیں تو بہت سی دفعہ ماحول ہمارے لیے ٹیمپٹیشن ہے. جیسے آپ کو یعقوب کی بیٹی دینا کا سب کو پتہ ہے, وہ بھی تو ماحول دیکھنے ہی نکلی تھی, ہے نا, وہ شہر کی لڑکیاں دیکھنے نکلی تھی, اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا سب اچھی طرح جانتے ہیں, ہم سب اس سے واقف ہیں. تو جو باہر کے دیکھنا ماحول, اچھا یہاں ہوتا کیا ہے, یا یہ کرتے کیا ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں, یہ ماحول بہت خطرناک ہے. خاص طور پر اگر آپ کے آگے میں بتاؤں گی کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کے نان کرسچن غیر ایماندار دوست اور سہیلیاں ہوتے ہیں, ہے نا, وہ آپ کو کئی جگہوں پہ ایسے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ارے کیا ہوتا ہے, آپ کو بڑی کیوریوسٹی اچھا, اور کیوریوسٹی ہونا یعنی تجسس ہونا, یہ انسان کی نیچر ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ خدا نے اس کے اندر رکھا ہے, لیکن اپنے تجسس کو کنٹرول کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, کیوریوسٹی ہوتی ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں, ہم اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ماحول دیکھتے ہیں, تو جاننے کی کوشش میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, نہیں ہم تو خدا پر ایسا, ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا, بس ذرا دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے نا. بہت سے ایسے میلے ہوتے ہیں, بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں, تو آپ صرف کیوریوسٹی میں وہاں جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے پھر ٹریپ بن جاتے ہیں. تو میں نے کہا نا, یہ تجسس ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ خدا نے رکھا ہے. کیوریس ہوں, کلام کے لیے کیوریس ہوں, تجسس رکھیں, ڈھونڈیں, سرچ کریں, تو خدا نے آپ کو یہ خوبی دی ہے, اور یہ ہر انسان کے اندر ہے, لیکن اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. پھر جیسے دوست اور سہیلیاں, یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہوتا ہے. دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دوستی نہیں کریں, بالکل کریں. میری بھی اپنی دوستیں ہیں, میری فرینڈس ہیں, میری یونیورسٹی کی فرینڈ آج تک میری دوستیں ہیں, اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نان کرسچن ہیں, میری کولیگز ہیں, ان سے میری اچھی بات ہے, لیکن ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک لمٹ ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں. یہ میری یونیورسٹی کا دور ہے. تو اس وقت جو تھا نا, یہ شیشہ بہت چل رہا تھا, آپ سب نے شاید سنا ہو, شیشہ کا بڑا فیشن تھا. اب تو شیشہ بار بند ہو گئے ہیں. تو ملینیم مال پہ نا ایک شیشہ بار کھڑا تھا. تو میری فرینڈس جو تھیں, 3-4 میری دوستیں, تو کہنے لگی چلو وہاں چلتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں جاؤں گی نا. تو کہنے لگی کیا ہوتا ہے, ایک بار سے کیا ہوتا ہے. تو ایک بار سے کیا ہوتا ہے, انہوں نے مجھے بڑا فورس کیا, لیکن میں ان کے ساتھ نہیں گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اپنی باؤنڈری آپ نے خود صحیح کرنی ہے. ٹھیک ہے, دوست سہیلیاں بھی آپ کے لیے ایک ٹیمپٹیشن, اور یہ جو جملہ ہوتا ہے نا, ایک بار سے کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے, یہ جملے نے نا لوگوں کو تباہ کر دیا. ایک سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے, ایک بار آپ کر کے دیکھ لو. ایک بار غلط جگہ جانے سے کیا ہوتا ہے, لیکن آپ وہ ایک بار جو ہوتا ہے نا, وہ ایسا ٹریپ بن جاتا ہے کہ وہ جیسے نا مکڑی کا جال, پھر آپ اس میں سے نکل نہیں پاتے. اور میں نے سے بتایا ہے آپ کو, مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو آپ اتنا مضبوط کریں, آپ کو پتہ ہو کہ اپنے اور یہ میں نے اگین یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دوستی نہیں رکھیں, آپ رکھیں دوست, ان کو بنائیں, لیکن ایک لمٹ میں, ایک حد تک کے. ٹھیک ہے, آپ ان کو, کیونکہ ہم معاشرے میں رہ کے ہم بالکل الگ تھلگ نہیں رہ سکتے, ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, ہمارے کولیگز ہیں, ہمیں ان سے اچھی بات چیت کرنی ہے, ان کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں, لیکن ایک لمٹ کے اندر. ان کے جیسے کام نہیں کرنے, ان کو فالو نہیں کرنا کہ جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہ کریں. ان کے ساتھ ملیں, بیٹھیں. آپ ہیں, میں بھی جاتی, اپنی فرینڈس کے ساتھ جاتی تھی, ہم کھانے پینے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ایک لمٹ ہے. ایسی جگہوں پہ نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جگہ لگے نامناسب ہے تو وہاں نہیں جانا, یہ لمٹ آپ نے سیٹ کرنی ہے. پھر ایسی تفریحات جو کلام کے مطابق نہیں, یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. ایسی پارٹیز میں ہونا, ایسی آج کل جو ہے نوجوان بچے یہ کانسرٹس وغیرہ دیکھنے کا بڑا ان کو بھی شوق ہوتا ہے, آپ کے دوست ہی لے جاتے ہیں, آ جاؤ کانسرٹ دیکھ کے آتے ہیں. اب یہ جگہ کیا یہ کلام کے مطابق ہے جانا؟
چلو سینما دیکھ کے آتے ہیں, یہ والی مووی لگی ہوئی ہے یہاں چلے. یہ سب ٹیمپٹیشنز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھ پہ بھی آئیں نا, میری دوست سے بھی جاتی ہیں, جاتی رہیں وہ بھی. ظاہر ہے یہ ینگسٹرز وہ ان کے لیے شاید یہ برا نہیں ہے کہ چلاؤ موویز دیکھ کے آتے ہیں. تو اب ہم ایسی تفریحات میں کیوں شامل ہو جائیں؟ یہ ہمارے لیے ٹریپ ہوتے ہیں. رفتہ رفتہ ہم پھر خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں. پھر فریڈم ایک جو ہے نا یہ بہت بڑا جو پھندا ہے. فریڈم کے نام پہ جب ایک لڑکی, ایک عورت جو ایک گھر کے کنفائنڈ سے چھوٹے سے ماحول سے جب وہ باہر نکلتی ہے اور پھر کیا آتا ہے فریڈم, جی اب آزادی ہے, اب کوئی نہیں دیکھ رہا, اب ہم آزاد ہیں, ہم جو مرضی کریں. لیکن یہ بہت بڑا پھندا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فلسفہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے, جیو اور جینے دو, جو اپنی مرضی سے جیو. اور کئی بار یہ جو ویمنس کے جو ویمن ڈے پہ ایک بہت بڑا سلوگن ہے, کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. ہم نے سنا ہوا ہے, لیکن کیا بائبل ہمیں یہ بات بولتی ہے؟ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم اپنے نہیں ہیں, ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں. رومیو کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اپنے بدن, رومیو 12 باب پہلی آیت میں لکھا ہے, اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو. ہمارے بدن تو خداوند کے ہیں, ہم خداوند کی سیکریفائس ہے, قربانی ہے. اور دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ میرا جسم ہے, میری مرضی ہے. تو یہ فلسفہ بہت بڑا ٹریپ ہے جس میں بچے بچیاں, لڑکے بھی, میں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں, آسانی سے آ جاتے ہیں. ہمیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی, ہمیں تابع داری سے گزارنی ہے. ہمارا کرسچن ویلیو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں, اپنے لیے جئیں اور صرف اپنی خوشی کا خیال کریں. یہ ایک غلط فلسفہ ہے اور اس وقت دنیا کو اس نے بڑا اوور کم کر لیا. اور یورپ میں بھی انہی چیزوں کی وجہ سے اتنا مسئلہ ہے کہ اب ماں باپ روتے ہیں, کرسچن روتے ہیں کہ بچوں نے کیا کیا, اپنی مرضی سے جو مرضی کرو, آپ کی لائف ہے. یہ فلسفہ بائبل کے بالکل خلاف ہے. پلیز یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے, اس ٹریپ سے آپ نے بچنا ہے. یہ ایک بہت بڑی کہنا چاہیے چیلنج ہے, اور ابلیس نے یہ رکھ دیا, ایک کیا کہتے ہیں ٹریپ رکھا ہوا ہے. یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ اور بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. اب یہ ہے کہ اب ان معاشرے میں ہم ان درپیش چیلنجز پر قابو کیسے پائیں. ٹھیک ہے, چیلنجز تو ہم نے سیکھ لیے کہ یہ ہوتے ہیں, میں نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اب ان پر قابو کیسے پایا جائے, کیسے اس پہ غلبہ حاصل کیا جائے. تو سب سے پہلے جو ہے نا خدا کے ساتھ وفادار رہ کر اور خدا کے خوف میں چل کے. جیسے میں نے یہ حوالہ پہلے بھی بتایا تھا, امثال 9 باب 10 آیت میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. ٹھیک ہے, جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں خدا دیکھ رہا ہے. اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہے, خدا خوفی, آپ کوئی ایسے غلط ٹریپ میں پھنسیں گے نہیں. تو جب تک ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, خدا سے ڈرتے ہیں, ہم دنیا میں جائیں گے. ہمیں جانا ہے, سب کو جانا ہے, نکلنا ہے. آپ اپنے گھر میں بند نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا نا ہمیں تعلقات بھی بنانے ہیں. ہمیں لوگوں سے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم تعلقات نہ بنائیں. PR بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہمیں ان سے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ کس حد تک ہم نے کسی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے. پھر اپنی کرسچن آئیڈینٹی پر کبھی کمپرومائز نہ کریں, ہے نا. اکثر جو لوگ ہیں, یہ سیڈ, بہت دکھ کی بات ہے کہ ہماری کئی نوجوان بیٹیاں اپنی کرسچن آئیڈینٹی پر کیا کر لیتی ہیں, کمپرومائز کر لیتی ہیں. یہ دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بات اچھی طرح رکھیں, یہ روپیہ, پیسہ, لالچ, یہ محبتیں, یہ سب جو ہیں فانی ہیں. یہ سب دکھاوا ہے, یہ سب دکھاوا ہے. ہماری آئیڈینٹی, ہم اتنے پریولیج لوگ ہیں, ہماری ایک اتنی بڑی, ہم خدا کے بیٹے, جیسے میں نے کہا نا ہم بھی شہزادی ہیں, ہم کوئی رائل کم نہیں ہیں. لیکن ہم اپنی آئیڈینٹی پہ کیا کر لیتے ہیں, سمجھوتا کر لیتے ہیں. اپنی مسیح آئیڈینٹی پہ کبھی آپ نے سمجھوتا, کمپرومائز نہیں کرنا. اور جب آپ اپنے سٹینڈ فرم رہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی میری آئیڈینٹی مسیحیت ہے, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, تو آپ پھر ان آزمائشوں پہ غلبہ پا سکتے ہیں. پھر اپنے کردار, پہناوے اور گفتگو کا دھیان رکھیں. جیسے ابھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ بول چال کا, آپ کی بول چال ہے. دیکھیں اکثر جو مسیح خواتین ہیں سوسائٹی میں, ان کا کوئی اتنا پازیٹیو کہنا چاہیے امپیکٹ نہیں ہے. کہا جاتا ہے, عام لوگ جس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ شاید مسیح ہے, جو ایک تاثر ہے جو اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, کیونکہ اب ہماری بیٹیاں بڑی اچھی جگہوں پہ جا رہی ہیں. لیکن آپ کا کردار, آپ کا پہناوا,
اور آپ کی گفتگو، یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور تمیز سے بات کریں، اچھی طرح سے بات کریں، چیخ چیخ کے بات نہیں کریں. جب آپ باہر جاتے ہیں اپنے آپ کو ایک باوقار بنائیں، اس لیے نہیں کہ آپ کے لیے، بلکہ اس لیے جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے خدا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو پلیز اس بات کا دھیان رکھیں. اور اگر میں آپ کو دوبارہ ایک مثال دوں کہ رائل فیملی میں بہت کچھ منع ہے، کیونکہ وہ پرنس ہیں، پرنسیزز ہیں، وہ دنیا میں عام بچوں کی طرح نہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کھا رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ جو یہ رائل فیملی کی خواتین ہیں، ان کو نیل پینٹ بھی یہ ڈارک کلر کے نہیں لگا سکتی. بہت ریسٹرکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک آئیڈینٹی ہے، ان کی ایک پہچان ہے. وہ کنزرویٹو نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. ان کی ڈریسنگ آپ دیکھ لیں، ابھی بھی جو ملکہ ہے یا جو پرنسز ہیں، ان کے آپ کپڑے دیکھ لیں، حیادار کپڑے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے ان کو اس طرح کے کپڑوں میں نہیں دیکھا جیسے عام ایک انگریز خاتون نظر آتی ہیں، نہ ان کی تصویریں دیکھی ہیں. تو وہ اپنی آئیڈینٹی کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں رکھیں؟ ہم کیوں ایسے اپنے آپ کو نہیں، کیوں ہم حیادار لباس نہیں؟ اور میں پھر یہاں کہہ دوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہنیں یا آپ فیشن نہیں کریں، وہ ایک حد تک کے، ایک لمٹ میں. اور میں آپ کو ایک اور بات اپنی مثال بتانا چاہتی ہوں. یہ فیشن کے نام پہ بھی بہت دھوکہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری جو کہنا چاہیے کہ غیر مناسب ہیں. یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک شرٹ دیکھی تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، کرتا. تو اس پہ نا وہ بلیک اینڈ ریڈ تھی، اور اس پہ نا افریقن ڈال بنی تھی، تو مجھے بہت اٹریکٹ کی. لیکن جب میں لینے لگی نا تو مجھے لگا کہ نہیں، مجھے لینا نہیں چاہیے، سم تھنگ از رانگ. میں نے چھوڑ دی. میں نے گھر آ کے چیک کیا تو وہ جو اس پہ ڈالز بنی تھی نا، وہ ووڈو ڈالز کہلاتی ہیں. اور ووڈو ڈالز وہ ہوتی ہیں جس پہ کالا جادو کیا جاتا ہے نا، وہ ایک پرنٹ کے اندر تھی. تو میں نے کہا خداوند تو نے مجھے بچایا. جب ہم اس طرح کے، آج بھی فیشن کے نام پہ بہت کچھ ہے، ایسے پرنٹس ہوتے ہیں. اور میں سنڈے اسکول میں بھی دوبارہ آپ کو مثال دے دوں کہ بچوں کو اکثر کہتے ہیں، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ایسی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس میں ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اور پہن کے وہ چرچ آئے ہوتے ہیں. مطلب آپ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اور میں اپنی کلاس میں تو میں بچوں کو کہتی ہوں کہ ایسی کوئی ٹی شرٹ نہیں پہنے جس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، عجیب ہولناک چیزیں. تو آپ کا پہناوا جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لڑکیوں کی بھی فیشن جیولری، وہ سنیکس والی رنگ بنی ہوئی ہیں، اس طرح سے وہ سویلز بنے ہوتے ہیں، وہ سنیکس ہوتے ہیں، ڈریگن ہے. میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بار میں نے بھی ایک شرٹ لے لی تھی، تو اس کے پیچھے نا آؤل بنا ہوا تھا. تو مجھے نا آئیڈیا نہیں تھا اس وقت، کہ میں ینگ تھی، میں اس وقت کالج کی بات کر رہی ہوں. تو پھر جب وہ میں نے پہنی، پھر آنٹی سمینہ، باجی الزبتھ، یہ لوگ ہمیں سکھاتے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جو آؤل ہے یا الو ہے، یہ تو ڈیتھ کا سمبل ہے. تو میں نے پھر وہ شرٹ دوبارہ کبھی نہیں پہنی. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہو جاتی ہے غلطی جب تک ہمیں پتہ نہ ہو. لیکن خیال رکھیں، یہ جو اینیمل پرنٹس آتے ہیں، پلیز سب برے نہیں ہیں، پھر کہہ دوں سب برے نہیں ہیں، لیکن خدا کے پاک روح سے گائیڈنس مانگیں. اسپیشلی یہ جو ڈریگنز بنے ہوتے ہیں، ڈریگن آپ کو پتہ ہے کس کا نشان ہے؟ کس کا نشان ہے؟ سب آواز کم آ رہی ہے. کس کا نشان ہے نا؟ مکاشفہ کی کتاب میں بڑا سام جو ہے وہ ڈریگن ہے. تو ہم کیسے ڈریگن والی جیولری پہن لیتے ہیں، ڈریگنز بنے ہوئے. آج کل یہ بہت اس کے ٹوائز ہیں، یہ پرنٹس ہیں. تو ہمیں اپنے پہناوے کا خیال رکھنا ہے، اپنی گفتگو کا کبھی خیال رکھنا ہے، اور ہمیں ایک باوقار، جیسے میں نے کہا نا، کہ گریسفل بننا ہے. پھر ہم نے اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے، اور نہ خود کراس کرنا ہے نہ دوسروں کو کرنا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک لمٹ ٹھہرائیں، اور اس لمٹ کو خود بھی کراس نہیں کریں، نہ دوسروں کو کرنے دیں. پھر ماں باپ کی، یہ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے تابع دار ہیں. کیونکہ تابع داری یہ نہیں ہے کہ باپ یا ماں گھر پہ نہیں ہے تو وہ آپ جو مرضی کریں یا آپ باہر نکل کے کریں. اور اس میں ماؤں کو بھی کہوں گی کہ پلیز بچوں کو جو ہے نا، بعض دفعہ بچے ماں باپ کو ڈر کے نہیں بہت کچھ باہر ان کے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا بھی ہے تو وہ ڈرتے ہیں. ماں نے آدھی بات سننی نہیں ہے، ڈانٹنا شروع کر دینا ہے. تو یہ ماؤں کے لیے بھی ہے. پلیز اپنے بچوں کو یہ اعتماد دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکیں. بچے باہر کے ماحول میں بعض دفعہ، بہت سارے بچے خراب نہیں ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ماں کو بتایا، باپ کو بتایا تو کیا ہوگی، ڈانٹ لگے گی یا پٹائی ہوگی، اور وہ آپ سے شیئر نہیں کرتے، اور پھر وہ جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو یہاں جتنی مدرس ہیں، میری ان سے گزارش ہے، پلیز اپنے بچوں کو یہ اعتماد دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں. اور بچیاں بھی، لڑکیاں کیونکہ یہاں ہیں، اپنے ماں باپ کے تابع دار رہیں. ابھی وقت کم ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، حوالہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، آپ گھر جا کے پڑھ لیے گا. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا، ایسی جگہوں پہ جائیں نہیں جہاں جانا مناسب نہ ہو.
اور ایسی جگہوں پہ نوکری بھی نہ کریں جہاں پہ آپ کو لگے کہ ماحول اچھا نہیں ہے. یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں, دیکھیں اگر ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, اگر آپ کی بیٹیاں جاب کرتی ہیں تو پلیز چیک کر لیں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں. اور لڑکیوں کی آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ماحول دیکھ لو. اور آپ کہنا نہیں جی میں ٹھیک ہوں باقی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایسا نہیں ہوتا. ماحول کا اثر ہوتا ہے, یہ بائبل کہتی ہے. ماحول کا اثر ہوتا ہے اور وہ ایک دم نہیں ہوتا, وہ آہستہ 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 ہوتا ہے. تو پلیز جب آپ جاب کرتی ہیں تو ایسی جگہوں پہ نہ جائیں, ایسی جگہوں پہ جن کی, کیونکہ کئی جابز ایسی ہیں اور کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں, کئی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو پلیز اس بات کے لیے کیئرفل رہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. پھر ایسی تفریحات میں شرکت نہیں کریں. اچھی صحبت رکھیں. آپ کی کمپنی, یہ بہت مشہور کہاوت ہے, اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. یہ محاورہ سب نے سنا ہوا ہے, کوئی ایسا ہے جس نے نہیں سنا ہوا؟ سب نے سنا ہوا ہے کہ آدمی کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اس کی کمپنی سے, اس کے دوستوں سے. تو پلیز اپنی دوستی, اپنی صحبت ایسی رکھیں کہ آپ کہیں جی اگر آپ کے دوست جو ہیں, کیونکہ آج کل لڑکیاں بھی سگریٹ بھی پیتی ہیں, اسے شاید ویپنگ کہتے ہیں میرے خیال سے, ہے نا, وہ جو الیکٹرانک سگریٹ ہے, بہت کامن ہے, میں نے خود لڑکیوں کو کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے اگر دوست ایسے کام کر رہے ہیں, میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں یا لڑکوں کی نہیں, لڑکیوں کے لیے بھی یہ سب چیزیں اتنی خطرہ ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے سال رپورٹ آئی تھی کہ اس وقت پاکستان کے اسکول میں 70% بچے نشہ کرتے ہیں. 70%. آپ سوچیں اب تو یہ اور آگے بڑھ گیا ہوگا. تو پلیز یہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھیں, لڑکوں کے لیے نہیں, لڑکیوں کے لیے بھی. آپ کی دوستیں بعض دفعہ آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں, دوستیاں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. اور ہم ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں, ہماری کلیسیا میں بھی کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ لڑکیوں کی دوستیاں ہوئی ہیں, پھر وہ دوستیوں نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور ماں باپ آج تک روتے ہیں. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور مثبت ایکٹیویٹیز اختیار کریں. آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں, آپ چرچ میں خدمت کر سکتے ہیں, چرچ میں کام کریں, اپنا وقت ضائع نہیں کریں. وہ کیا کہتے ہیں, خالی دماغ کس کا ہوتا ہے نا, ہم نے یہ سنا ہوا ہے خالی دماغ. یہ کہاوتیں ایسے نہیں بنائی گئی, خالی دماغ واقعی شیطان کا ہوتا ہے. جب خالی ہوں گے تو موبائل دیکھیں گے, موبائل پہ ایک چیز سے دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا نکل آتا ہے, اور اس کے بعد ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور پھر بہت ساری چیزیں, جیسے دیکھنے سے آنکھوں کی خواہش, بہت ساری چیزیں دیکھ کے دل میں, آج کل ہماری لڑکیوں کو بھی خواہش ہوتی ہے جی ہم ماڈلز بن جائیں, ہم ٹی وی میں چلے جائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں نا وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں, وہ سب کو اچھی لگتی ہیں, اچھے ڈریس ہیں, اچھے میک اپ ہیں, ہم ان سے انسپائر ہونا شروع کرتے ہیں. اور پھر ایک خواہش جاگتی ہے, اچھا کاش ہم بھی ایسے ہوں, ہم بھی ماڈلز کی طرح دکھیں, ہم بھی ایسے خوبصورت موڈ اسکارٹ سے دکھیں. تو یہ آنکھوں کی خواہش ہے. پلیز بی ویئر. اپنا وقت, نیٹ بہت کارآمد چیز ہے, آپ اس میں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں, بہت سارے ہنر سیکھ سکتے ہیں. مثبت کاموں میں استعمال کریں. اپنے خاندان, جب آپ باہر نکلتی ہیں تو اپنی نہ صرف اپنے خاندان کا, اپنی قوم کی عزت کا بھی خیال رکھیں. میں نے کہا نا, آپ کی آئیڈینٹی, صرف آپ باہر نہیں جا رہی, آپ کی آئیڈینٹی بھی جا رہی ہے. اپنی قوم کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پھر ایک پوائنٹ جو ہے اس میں نہیں لکھا کہ ڈسپلن زندگی گزاریں. امثال 10 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے, تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن ملامت ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے نا. تربیت پذیر جو ہے وہ ڈسپلن, جس کو ڈسپلن کیا جاتا ہے, مشکل کام ہے ڈسپلن کرنا. فوج کا ڈسپلن بہت مشکل ہے, لیکن پھر وہ کیسے نکلتے ہیں. تو پلیز خود بھی ڈسپلن ہو, جو مائیں بیٹھی ہیں, جو شادی شدہ بہنیں, اپنے بچوں کو ڈسپلن کریں اور خود بھی ڈسپلن ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ بچوں کو تو کہیں جی صبح اٹھنا ہے اور خود آپ سوئی ہوئی ہیں ناشتہ دینے کے بعد. آپ کو خود پہلے رول ماڈل بننا پڑے گا. اپنا ایک روٹین سیٹ کریں, ایک اپنی گھر میں ایک ڈسپلن بنائیں کہ اس ٹائم پہ کھانا ہے, اس ٹائم پہ ہوم ورک ہونا ہے, اس ٹائم پہ دعا ہونی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کے بچے بھی جب کل کو باہر جائیں گے اور آپ بھی باہر جاتی ہیں, تو پھر آپ ان آزمائشوں پہ جو ان کا سامنا ہے, ہم سب کو ہے, اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور جو آخری ہمارا ہے پارٹ کہ خدا نے عورت کو بہت صلاحیتیں دی ہیں, ہم خدا کی نظر میں بہت اہم ہیں, اور ہر عورت اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتی ہے. آپ بھی ہو سکتی ہیں, آپ بھی وہ بیٹی ہو سکتی ہیں, آپ بھی آستر ہو سکتی ہیں, روت ہو سکتی ہے, جس کے لیے کہا گیا سارا شہر جانتا ہے یہ پاک دامن عورت ہے نا. آپ بھی وہ بن سکتی ہیں, آپ بھی دبورہ بن سکتی ہیں,
آپ بھی خود اپنی کلیسیا کے فخر کا باعث بن سکتی ہیں. فقط کرنا کیا ہے کہ ہم نے خدا سے حکمت ماننی ہے. ہماری اپنی کلیسیا میں ایسی بہت سی بہنیں ہیں, بہت سی بیٹیاں ہیں جنہوں نے محنت کی ہے, آج وہ اچھے مقام پر, اور وہ مڈل کلاس سے ہی نکلے ہوئے ہیں, لوور مڈل کلاس سے ہی نکلے ہیں. کئی مثالیں ہیں. ہمارے جو پاسٹر ضیاء پال ہے, ان کی بیٹی ہنا ڈاکٹر بن کے آج کہاں وہ موجود ہے نا. ہماری اپنی کلیسیا میں بھی کئی بچیاں ہیں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں. ہمارے سنڈے اسکول میں ہیں, وہ CA کر رہی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہی ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نا. ہمارے اپنی کلیسیا میں بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ بہت اچھے اچھے عہدوں پر ہیں. جیسے سسٹر مونیکا ہیں, یہ طبہ ہاسپٹل میں بہت اچھی ہے, شاید اپنا فلور انچارج ہیں, ایک اچھی پوزیشن پہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کی اور ایگزامپل اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں تو مجھے بھی خدا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس وقت میں اپنے سپلائی چین ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں, اور میں پہلی لڑکی ہوں جو کوئی ہمارے آفس میں, اور میں کہتی ہوں سارا جلال خداوند کو ملے کہ پہلی خاتون, اب میرے آفس کو بنے ہوئے 27-28 سال ہو گئے ہیں, اور پہلی انہوں نے جب میں ای میل آئی تھی کہ شی از دا فرسٹ وومن جو مینیجریل پوزیشن تک پہنچی, اور یہ سارا جلال خداوند کو ملے کیونکہ خداوند کے ساتھ وفادار ہے. یہی بچپن سے سیکھا اور راہیں کھلتی چلی گئیں. آپ بھی خدا سے حکمت مانگے. اور جو بہنیں کم پڑھی لکھی ہیں وہ ڈسکریج نہیں ہو کہ اچھا یہ تو ساری پڑھی لکھی بہنوں کے کام ہیں. آپ بھی کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو بہنیں کم پڑھی لکھی ہیں, اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے, اپنے ہنر سے, جیسے ہم نے پڑھا خیمہ اجتماع میں جن کو بھیڑ کے بال ہی کترنے آتے تھے, انہوں نے وہی کام کر کے دیا. اور ابھی بھی ہماری چرچ میں بہت ساری بہنیں کام کرتی ہیں. اگر وہ بہت کہنا چاہیے بڑی جگہوں پہ نہیں ہے تو بہنیں یہاں پہ چرچ میں دعا کرتی ہیں, بہنوں کو لے کے بیٹھتی ہیں, وہ دعائیں. پھر ہماری ایک سسٹر ہے نائلہ ہیں جو تعلیم بالغہ کی کلاس لیتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ بہنیں جو ہیں وہ عشاء کے برتن دھوتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, جو صلاحیت خدا نے آپ کو دی ہے. کڑھائی کر سکتی ہیں. کچھ بہنوں نے جو یہ ہمارے آفرنگ کے تھیلے ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, سی کے دیے ہوئے ہیں. اور باجی جانتی ہے, باجی الزبتھ نے خود بڑی کڑھائی کی ہے, انہوں نے بڑے کام کیے کہ کشنز بناتی تھی. تو سارے, آنٹی سمینہ, بہت سارے کام ہم ان کو دیکھتے ہیں, اور یہ دونوں بہت رول ماڈل ہیں کیونکہ یہ میری ٹیچرز بھی رہیں, اور ان کو دیکھا میں نے کبھی فارغ نہیں دیکھا, کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے, ہاتھ سے بناتے ہوئے. جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو صلاحیت خدا نے دی ہے, اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کلیسیا کی ترقی کا باعث بنیں, آپ اپنی قوم کے لیے ترقی کا باعث بنیں, اپنے گھرانے کے لیے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں, تو یعقوب کے خط میں پہلے باب کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ حکمت خدا سے مانگے. میں چاہتی ہوں یہ آخری آیت دیکھ لیجئے, یعقوب پہلا باب اس کی 5ویں آیت. یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے. کس سے مانگنی ہے حکمت؟ جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے کیا لکھا ہے, اس کو دی جائے گی. جو مانگے گا, آپ خدا سے مانگے. لکھا ہے ملامت, خدا نہیں ملامت کرتا, انسان شاید کرتے ہیں, اور تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, تو یہ کام نہیں کر سکتی, یا آپ کو کہہ سکتے اس کو آتا ہی کیا ہے. لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے, اتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا ملامت نہیں کرتا. لکھا ہے اس کو فیاضی سے. فیاضی کا مطلب ہے کہ شاید آپ نے اتنا سا مانگا ہے, خدا آپ کو اتنا دے گا. اور اس کی مثال میں خود بھی ہوں. جب میں خدا سے کہتی ہوں کہ خدا مجھے حکمت چاہیے, مجھے تو دے کہ مجھے کیسے چلنا ہے, مجھے اپنی جاب کیسے کرنی ہے, مجھے اپنے گھر کو کیسے دیکھنا ہے, مجھے سنڈے اسکول کو کیسے دیکھنا ہے, وہ دیتا ہے حکمت. اور خود آج جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی وجہ سے ہی ہے. تو آپ بھی خدا سے حکمت مانگیں, اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں. اور بائبل میں جو کامیابی کی ایک کنجی ہے کہ آپ جب خدا سے حکمت مانگیں اور پھر خدا کے کلام سے لپٹی رہیں. جیسے یشوع پہلے باب کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو. پھر کیا ہوگا, وہاں پہ لکھا ہے تب تجھے خوب کامیابی, تھوڑی کامیابی نہیں ہے, خوب کامیابی. تو کامیابی کا راز خدا کے کلام میں. آپ خود بھی لپٹی رہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے, اور پھر آپ دیکھیں آپ کیسے معاشرے میں اپنا ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے اور اپنی بہن کے لیے
جنہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کی ہے، اور آپ سب کے لیے ہمارے لیے بھی برکت کا باعث بنی ہے۔ اور میں اسمبلیز آف گاڈ سندھ کونسل کے بہاف پر اپنی بہن کے لیے شکر گزار ہوں، آپ کی ساری کاوش کے لیے، آپ کی محنت کے لیے، آپ نے جس لگن سے یہ تیاری کی ہے، اور ہم اس بات کے لیے ایمان رکھتے ہیں کہ کسی کی محنت جو ہے وہ خداوند میں بے فائدہ نہیں جاتی۔ آپ سب نے برکت پائی ہے، ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ جس طرح بہن نے اپنی زندگی سے بھی چند مثالیں دی ہیں، اور اس سے سیکھنے کا موقع ملا کہ ایک بہن جو ہے، ایک بیٹی کس طرح سے ترقی کرتی ہے۔ میرا بھی تعلق عرصہ دراز سے اسمبلیز آف گاڈ سے ہے، اور کم از کم میں 98 سے سسٹر ایمی کو دیکھ رہا ہوں اس چرچ میں، سنڈے اسکول میں، سسٹر الزبتھ کے ساتھ، سسٹر سمینا کے ساتھ۔ تو چرچ میں رہنا، تابعداری میں رہنا، فرما برداری میں رہنا بڑی برکت کا باعث بنتا ہے، جو ہم اس بہن کی زندگی میں اور بہتوں کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند کا کلام آج کی صبح ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں گہرے طور پر کام کرے۔ آئیے سروں کو جھکائیں گے خداوند کی حضوری میں، ہم شکر گزاری کریں گے، خداوند کے نام کی تعریف کریں گے، اس کا کلام جو ہر صبح تازہ ہے، ہم خداوند کا شکریہ ادا کریں گے، اور اپنی بہن کے لیے شکر گزاری کریں گے، دعا کریں گے کہ جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی کاوش کے ساتھ خداوند کے کلام کی سچائیاں معاشرتی مثالوں کے ساتھ کئی اور زاویوں سے ہم سب تک پہنچائی ہیں، اور ہم دعا کریں گے کہ خداوند اپنی بیٹی کو اور برکت دے، خداوند کا فضل، خداوند کی حمایت ہمیشہ انہیں حاصل رہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی خدا باپ، ہم تیرے پاک بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور قدرت والے نام میں دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکے ہیں۔ ہم اپنی بہن کے لیے دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جس نے بڑی محنت سے، لگن سے، بڑی کوشش سے، نہایت ذمہ داری کے ساتھ خداوند تیاری کی ہے، تیرے کلام کی سچائیاں تمام بہنوں تک پہنچائی ہیں۔ ہم دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنی بہن کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، اور میری دعا ہے سنایا گیا کلام زندگیوں میں، دلوں میں، ذہنوں میں نقش ہو جائے، جڑ پکڑے اور برکت کا باعث بنے۔ خداوند پاک خدا، یسوع نام میں کثرت کی برکت دے۔ خداوند میں بھائی ضیاء کے لیے، اس چرچ کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے جنہوں نے ساری تیاری کی ہے، ماحول کو سازگار بنایا ہے، میں دل سے شکر گزاری کرتا، برکت کی دعا کرتا۔ خداوند پاک خدا، تیری رحمت، تیری سلامتی سب کے ساتھ ہو۔ باقی کے تمام سیشنز ہم سب کے لیے بڑی برکت کا باعث بنے۔ جب ہم ٹی بریک کے لیے جاتے ہیں، خداوند تیری مہربانی اور تیرا فضل ہم سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کے پاک نام کے وسیلے سے آمین۔